حضرات، تاجر حضرات، سرمایہ کار، صنعت کار اور وکلا، ڈاکٹر، آئی ٹی کے ماہرین، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ، شعبہ مالیات، فائننس سے وابستہ، اکاؤنٹس، آڈٹ سے وابستہ، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، پھر جو جیلوں میں جو لوگ قید و بند کی صعوبت میں جو ہے وہ قید و بند میں جو ہے جو قید و بند میں ہیں ان کی گنتی ہونی چاہیے. جو مختلف مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، جو معاشی خانے ہیں، یعنی جو اکانومک ہب ہیں، جہاں جہاں جو فرد ہے ڈی فیکٹو میتھڈ پر گنتی ہونی چاہیے. میں اپنے ان سارے مطالبات کو دہراتا ہوں کہ ڈی فیکٹو بنیاد پر گنتی اور شمار ہونا چاہیے، نہ کہ ڈی جیرو پر، اور ایک ایک فرد، ایک ایک شہری کو گنا جانا چاہیے. یہ انیومریٹر کا کام بھی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان سے گزشتہ روز ہمارے ایک وفد نے ملاقات کی خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں، تو وہاں پر بھی جو ہمارے خدشات تھے اس سے ہم نے دوبارہ آگاہ کیا، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے دوبارہ آگاہ کیا. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تمام فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو بلڈنگوں میں، عمارتوں میں علیحدہ علیحدہ خانے اور گھر کے طور پر گنا جائے، نہ کہ پچھلی مرتبہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ اور ایک گھر گنا گیا اور اس سے ہماری آبادی کو دبایا گیا. پھر ڈی فیکٹو گنتی گن کر، ڈی جیرو گنتی گن کر ہماری آبادی کو آدھے سے بھی کم کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈی فیکٹو گنتی ہونی چاہیے، ڈی فیکٹو مردم شماری ہونی چاہیے. ہر عمارت کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ خانہ یا گھر گنا جانا چاہیے، اس کے اندر جو افراد ہیں ان کو گنا جانا چاہیے. تو یہ دو مسئلے. پھر جو انیومریٹرز ہیں وہ زیادہ تر صوبائی حکومت، بلکہ 100% پیپلز پارٹی کے متعین اور مقرر کردہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیننگ ہے ان کی. تو انہوں نے جو میپ کے ذریعے جو ڈیجیٹل میپ بنے اس کے ذریعے 16,000 بلاک، تو جہاں ہمارا انیومریٹر کی تقرری پر ہمارا سوال ہے، ڈی جیرو مردم شماری ہو رہی جبکہ ہم ڈی فیکٹو کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے. پھر ہر عمارت کے ہر گھر کو، ہر فلیٹ کو گنا جائے، یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 16,000 بلاکس بنے ہیں کراچی میں، یہ 16,000 بلاکس نہیں. کراچی کی آبادی کسی طرح 3.5-4 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اس کے لحاظ سے کراچی میں 25,000 بلاکس بننے چاہیے. تو پہلے ہی ہمارے 9,000 بلاکس اڑا دیے گئے ہیں. تو ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اپنے اس احتجاج کو چیف سینسس کمشنر سے میٹنگ کر کے بھی رجسٹر کرایا تھا جب میں اسلام آباد ان سے ملا تھا مردم شماری کے آغاز سے پہلے، اور کل خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں جو وقت ملا ہے اس نے بھی اپنے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کیا. لیکن اب تک اس میں کہیں درستگی نہیں ہوئی. ہمیں اب تک کہیں پر ہمیں کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. کل تو وزیر اعظم پاکستان سے وفد ملا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اور اس میں احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ یا منصوبہ بندی ہیں، جو کہ مجموعی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اس مردم شماری کے عمل کی، تو ان کو بھی ان ساری باتوں اور تحفظات سے آگاہ کیا ہمارے وفد نے. تو یہ ساری باتیں میں پھر سے ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں کہ جس طرح سیلف انیومریشن میں جو ایک سرور ہے اسلام آباد میں وہ کریش کر جاتا تھا، 2 دن تاخیر سے شروع ہوئی سیلف انیومریشن. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ٹیبلٹ 1,26,000 ٹیبلٹس دی گئی ہیں، 1,26,000 شمار کنندہ کو پورے ملک میں اور 16,000 کنندہ کو کراچی میں. تو وہ ٹیبلٹ میں بھی کئی انیومریٹرز کی شکایتیں آئی تھیں کہ ان کے سسٹم ان کا لاگ ان نہیں کر رہا تھا ان کے مرکزی سرور کے ساتھ، اور شام کو 7 بجے جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ
شمار کنندہ کی ٹیبلٹ کام کرنا شروع ہوئی. تو اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے, کوئی خامی ہے, کمی بیشی ہے, تو اس کو فی الفور دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو انیومریٹرز اگر خواتین ہیں تو انہیں ایک الیکشن سینسس کمیشن نے کوئی ایک اسسٹنٹ ضرور دیا ہے, لیکن ان کی سیکیورٹی کا کہیں پر کوئی انتظام نہیں ہے. تو اتنی غیر محفوظ میری بہنیں, میری بیٹیاں جب جائیں گی خانہ شماری اور لوگوں کے شمار کے لیے, تو ان کے لیے ایک غیر محفوظ ماحول میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا میرے خیال میں آسان نہیں ہوگا. تو انہیں تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. پھر ہم نے ایک اور بات کی کہ ڈی فیکٹو مردم شماری کے لیے اگر کسی کے 2 پتے ہیں, ایک خیبر پختونخوا اور ایک کراچی, لیکن کراچی میں کھاتا ہے, کماتا ہے, پیتا ہے, نکاسی آپ کا نظام یہاں کا استعمال کرتا ہے, پانی کی لائنیں یا پانی یہاں پر استعمال کرتا ہے, پیتا ہے, اور سڑکیں یہاں کی استعمال کرتا ہے, تو اس کا شمار کراچی میں ہونا چاہیے. اس کی گنتی ڈی فیکٹو فارمولے کے مطابق کراچی میں ہونی چاہیے. یہ بھی تو اسی طرح جو گزشتہ سال جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں ڈسٹرکٹ کونسل حیدرآباد اور کراچی میں علیحدہ کی گئی ہیں میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن سے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینسس کمیشن بھی ڈسٹرکٹ کونسل کی آبادی کو الگ گنے گا اور کراچی کی مین آبادی کو الگ گنے گا. تو یہ بھی ایک لفڑا ہے, یہ بھی ایک ہمارے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. اس کو بھی ریکٹیفائی ہونا چاہیے. اور ڈسٹرکٹ کونسل کی آبادی بھی کراچی کی آبادی ہے, اسے بھی کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ گنا جانا چاہیے, اور اس کا بھی نتیجہ علیحدہ سے نہیں بلکہ کراچی کی کل آبادی کے ساتھ ظاہر کیا جانا چاہیے. حلقہ بندیوں, بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے لیے تو ڈسٹرکٹ کونسل کو ضم کر دیا گیا, وہاں تو ضم کر دیا, اور اب جب مردم شماری اور خانہ شماری کی بات آئی تو الگ کر دیا گیا کہ ان کے نتائج الگ ظاہر کیے جائیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو. آبادی بھی ساتھ گنی جائے. جب ڈسٹرکٹ کونسل ہمارے مطالبے کے باوجود الگ نہیں کی گئی اور وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے حلقے بھی مین کے ایم سی کونسل کے حلقوں میں شامل ہیں, تو پھر ڈسٹرکٹ کونسل کی آبادی بھی مین کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے. اور جاوید حنیف بھائی نے یہ پوائنٹ چیف سینسس کمشنر کے سامنے بھی دہرایا تھا, ہم نے لیٹر بھی لکھے اور ان میں بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں. اب یہ ساری باتیں یہاں کرنے, دہرانے, اس پر اصرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے میڈیا ہاؤسز ہیں ایم کے ایم کے علاوہ, اگر مجھے کوئی زندگی کا شعبہ ایکٹیو نظر آتا ہے مردم شماری کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے, کچھ ٹاک شوز اگر ہو رہے ہیں تو وہ میڈیا میں ہو رہے ہیں, اگر کوئی تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں, کالم لکھے جا رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں, وہ جو اداریہ لکھا جاتا ہے ایڈیٹوریل تو وہ میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے. تو میں میڈیا ہاؤسز, ان کے جو سربراہان, ان کے جو بیورو ہیں, ان کے مدیران ہیں اور فیلڈ رپورٹرز ہیں, کالم نویس ہیں, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنے کردار کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور اس میں اور اضافہ کریں, اور اس بات کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی فیلڈ میں اترنا چاہیے, گراؤنڈ میں اترنا چاہیے, اور ہمیں اپنے کارکنوں کو ملا کر, میں آج پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. جو اس وقت ڈالر بے لگام ہے, تیل اور تیل کی مصنوعات کی قیمتیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں, جہاں ہمیں وہاں پر بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. وہیں مردم شماری میں کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے بھی ہمیں آپس میں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے, اور ہمارے کارکنوں اور رضاکاروں کو فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کو کا شمار کرانا چاہیے. انیومریٹر کو, شمار کنندہ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک فرد کو گنا جائے. تو میں جماعت اسلامی, پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی, ان تینوں سے بھی, اور اے این پی اور دیگر جماعتیں, ان سب سے, متحدہ وحدت المسلمین سے بھی
اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان سب سے PMLN سے بھی میں کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کے شمار کے لیے، کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بھی اختیار کرنی چاہیے اور فیلڈ میں، گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ میں آج پھر دہرا رہا ہوں. اور ہم نے خالد بھائی نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ علاقے میں جماعت اسلامی، PTI، TLP، ANP ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، ان کے ساتھ مل کر انشور کرے کہ ایک ایک گھر، ایک ایک جھگی، ایک ایک کوٹھی، ایک ایک بنگلہ، ایک ایک کوارٹر، اپارٹمنٹ، فلیٹ سب کو گنا جائے. خانہ شماری میں ہر گھر، ہر فلیٹ، ہر اپارٹمنٹ کو الگ الگ گنا جائے اور ہر گھر کے اندر رہنے والے افراد بشمول نو مولود، نوزائیدہ بچوں کو بھی گنا جائے. کیونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ DC ایسٹ کے آفس سے شمار کنندگان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا شمار نہ کیا جائے. یہ اکثر جو شمار کنندہ ہے DC ایسٹ کے نیچے جتنے آتے ہیں تو وہاں یہ پالیسی دی جا رہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ گنا جائے. تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کیوں نہ گنا جائیں؟ وہ ان کا وجود ہے، وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، وہ اب اپنا حصہ مانگنے کے لیے بڑے ہو رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تعلیم، صحت، انسانی ہنر، یہ ساری باتوں میں کہیں نہ کہیں زندہ رہنے کے لیے انہیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے. تو ان کا شمار نہیں ہوگا، صحیح آبادی نہیں ہوگی، صحیح منصوبہ بندی کیسے ہوگی، صحیح نمائندگی کیسے ہوگی؟ یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. اور اس سے اگر DC ایسٹ کے جو چھتر چھایا ان کی چھتری کے نیچے اگر یہ ہو رہا ہے تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، چیف سینسس کمشنر کو بھی نوٹس لینا چاہیے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں، چیف جو ہمارا عسکری ادارے ہیں انہیں بھی لینا چاہیے، عدلیہ کو بھی لینا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے، چیف سینسس کمشنر کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ تو باتیں باہر آ گئیں یہ اور لیکن وہاں DCs کا نام نہیں آیا. شمار کنندگان ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اسی طرح کا حربہ کر رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ گن رہے ہیں. تو ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر یہ بات کلیئر نہ ہوئی اور ہمارے ان تمام خدشات اور تحفظات کا وقت بر وقت ہم نوٹس دے رہے ہیں، نوٹس نہ لیا گیا اور پھر 16,000 بلاک کو 250 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کیا فگر بنتا ہے؟ 40 لاکھ کی فگر بنتی ہے. 40 لاکھ گھر، 16,000 بلاک میں کتنے گھر آئیں گے؟ 40 لاکھ. اور 40 لاکھ گھر میں 5 افراد کے اعتبار سے ایک فیملی ہے تو 40 لاکھ کو 5 سے ملٹیپلائی کریں، 2 کروڑ کی آبادی بتانے کی منصوبہ، یعنی 1 کروڑ 80 سے 2 کروڑ کی آبادی بتانے کی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی رعایت کی، کوئی رحم آیا، کوئی ترس کھایا تو شاید تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا جائے، لیکن 3.5-4 کروڑ سے کم اگر آبادی کا شمار ہوا، 16,000 بلاک کو گراؤنڈ اور فیلڈ میں جو مردم شماری ہو رہی ہے، ہر انیومریٹر شمار کنندہ کو اختیار ہے کہ اگر اس کو جو 250 گھر دیے گئے اگر وہ گنتی کرتا ہے پریکٹیکلی وہ 250 سے زیادہ 350 ہے تو وہ ایک نیا بلاک بنائے گا اور اسے نیا بلاک بنانا ہوگا. تو نئے بلاک فل فور بننے چاہیے، 25,000 سے کم بلاکس نہیں ہونے چاہیے اور 3-4.5 کروڑ سے کم آبادی کو کسی طرح سے کراچی کے عوام اور شہری تسلیم نہیں کریں گے. اور وہ اس لیے بھی کہ جتنے کور کمانڈرز آتے ہیں کراچی پر سیمینار کرتے ہیں، ایون آصف علی زرداری صاحب کو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی اپنی مختلف پریس کانفرنسز، پریس بریفنگ میں کراچی کی آبادی کو کسی طرح 3-3.5 کروڑ سے کم نہیں کہا. اور کئی جگہ اور بھی جتنے سیاسی اکابرین ہیں 3.5 کروڑ سے کوئی کم نہیں مانتا، کیونکہ جو وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومت کے اپنے بہت سارے اعداد و شمار کے ادارے ہیں، وہ بھی کراچی کی آبادی کو 3.5 کروڑ سے کسی طرح کم نہیں بتاتے. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب
کئی مرتبہ کراچی کی آبادی کو اس وقت 2.5-3 کروڑ کے برابر بتا چکے ہیں. 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر اگر آج آبادی کو اگر دوبارہ کم گنا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کراچی کے عوام انصاف کے لیے کس در پر جائیں گے اور انہیں کہاں جانا چاہیے. یہ میں اس کی پیش گوئی نہیں کر سکتا. سروے ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے صحیح ہے. اور میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ پوسٹ انیومریشن سروے بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ ایسرٹن ہو, اس بات کا تعین ہو کہ جو مردم شماری ہوئی صحیح ہوئی نہیں ہوئی, اس کی سپرویژن صحیح ہو, پوسٹ انیومریشن سروے ہو. اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ جب انتخابات کے لیے کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوں تو یہ بھی تو گنتی ہے, یہ گنتی بھی صاف اور شفاف ہو. اور ہر بلاک کے ریزلٹس, نتائج ہر گھر کے, جب آپ نے گنتی کی ہے آپ رزلٹ کمپائل کریں گے, آپ رزلٹ دیں گے تو پھر اس رزلٹ کی تفصیلات اور ذیلی تفصیلات اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ ایک ایک بلاک, اگر 1,86,000 بلاک ہے پورے پاکستان میں اور کراچی میں 16,000 بلاک ہیں, تو ان 16,000 بلاک اور اس میں جتنے اضافہ ہو, ایک ایک بلاک کے ایک ایک گھر کا کاؤنٹ ویب سائٹ پہ سینسس کمیشن کے الیکشن جب یہ مردم شماری کا فائنل نتیجہ آئے اور پروویژنل نتیجہ ظاہر کیا جائے تو دے دیا جائے. ہر گھر کا فرد خود دیکھ لے ویب سائٹ پہ جا کے. جب آج آپ ڈیجیٹل سیلف انیومریشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہر فیملی اپنے آپ کو رجسٹر کرائے, ہر فرد رجسٹر کرائے, تو ہر فرد کو یہ اختیار تو دے کہ جب اس کے گھر کو گنا گیا, اس کے گھر شمار کنندہ آیا, اس کے افراد کو گنا گیا, تو اسے پتا تو ہونا چاہیے کہ فائنل رزلٹ میں بھی اسے گنا گیا یا نہیں گنا گیا. اس کا رزلٹ ویب سائٹ پہ بھی آنا چاہیے. ٹوٹل کاؤنٹ 24, 25, 26 کروڑ جو پاکستانی ہیں اس وقت, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں شماریات میں مردم شماری میں گنا گیا. تو صاف جو شفافیت ہے اور جو ایک صاف یعنی فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ, امپارشل مردم شماری وہی ہوگی جس کا فائنل رزلٹ ایک ایک گھر کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور سینسس کمیشن کی ویب سائٹ پہ آنا چاہیے تاکہ ہر گھر اور ہر فرد دیکھ لے کہ اسے گنا گیا, اس کے ایک ایک بچے, اس کے ایک ایک فرد کو گنا گیا. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے. پوسٹ انیومریشن سروے اور جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور کوئی آڈٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ مردم شماری کی کریکٹنیس اور اس کا صحیح ہونا نہ ہونا اس کو بھی طے کیا جائے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. نہیں, لسانی شناخت کو پہلی بات تو یہ کہ اگر کچھ قوم پرست جماعتیں اور اگر وہ سیاسی بھی ہیں اور کوئی بات کر رہی ہیں تو ان کا یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک کوئی نہ کوئی سیاسی موقف اختیار کر رہی ہیں. بات یہ کہ کیا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور سینسس کمیشن کو اور مختلف پاکستان کے اداروں, سپریم کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, اور وہاں پر اپنے اس موقف سے ان کو آگاہ کیا اور وہ اپنی پالیسی میں پھر ان کی جو بات ہے اس کو ریویو کرنا چاہیں تو یہ ان کا اور سینسس کمیشن کا اور حکومت پاکستان کا یا پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا معاملہ ہے. میرا ان کی رائے کے سامنے کوئی رائے دینا وہ ان کی ایک رائے ہے, میں اس پر کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بڑے نازک معاملات بھی ہیں. بڑی آسانی سے اسے ایک سندھی مہاجر ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, بڑی آسانی سے اسے جو ہے وہ سندھی اردو
بنانے کی، تو میں میرے خیال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر رہنے والے ایک ایک سندھی بیٹی، ایک ایک سندھی بیٹے کا صحیح شمار ہو، ایک ایک پنجابی، پختون، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی، کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور پورے سندھ میں جہاں جہاں پاکستان کا جو بھی شہری آباد ہے اس کو وہاں اس کا حق ملنا چاہیے، ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے، سب کو جینے کا حق ہے، سر اٹھا کر چلنے کا حق ہے، اور مردم شماری سے اس حق کے دینے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر مردم شماری میں کراچی کے سندھی بولنے والوں کو صحیح نہیں گنا جائے گا، پنجابی، پختون، ہزارے وال، سرائکیوں کو صحیح نہیں گنا جائے گا، مہاجروں کو صحیح نہیں گنا جائے گا، سب کی آبادی کو کم گن کر پھر سب کو کم وسائل دے کر ان سب کو آپس میں لڑایا جائے گا، تو یہ سازش تو ہم سب کے خلاف ہے، کراچی والوں کے خلاف سازش ہے کہ ہمیں کم گنا جائے، کم وسائل دیے جائیں، کم نمائندگی دی جائے، پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ تو میرے خیال میں اس سازش کو کراچی کا ہر مہاجر، سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون، ہزارے وال، کشمیری، سرائکی، گلگتی، بلتی، پاکستان کا ہر شہری جو کراچی میں رہتا ہے وہ اس سازش کو ناکام بنائے گا۔ فرید بھائی مجھے